بڑے شوق دے نال ترا کرولی بننی تے سر تے تو تنی ہو کرولی بننی ترا بالے دا چھیڑ جگانا ترا منجا دے بیٹھ کے رایا تے پہ گنلے تو رایا تے پہ گنلے تو اے گنجی ساری ماریا چرکھے دا منا تے لات پان دتی تیری ساس نے جادو کیا کہ شدائی تے چلیا کر دیتا ہے تینا بیٹھے میرے دیاں لگا بادیاں تو صحابہ دیا پیراں ویچی مر جا اٹھ کے دعا مانگ اللہ تے اللہ دا رسول کسی دا محتاج نہ کرے سلام میں کر نیواں ہو کے بسم اللہ کرائیں سونے ظہور پاک دی رحمت آج سونی وڈی ویل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب بہن بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھیں، شاد رکھیں۔ ابھی آپ نے بندر کا تماشا دیکھ لیا ہوگا، تو آئیں ویڈیو میں آگے۔ یہ جو بچہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سرخ رنگ کی جرسی پہنے ہوئے برتن دھو رہا ہے، اس بچے کی عمر لگ بھگ 8-9 سال ہوگی، اور یہ جو بچہ ہے یہ تقریباً 11-12 سال کا ہوگا جو چائے بنا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے جو ہے نا 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ سرخ رنگ کی جس نے جرسی پہنی ہوئی ہے نا، یہ اس سے میری بات آف لائن کیمرہ ہوئی تھی، اور میرا دل تھا کہ میں ان کا انٹرویو کروں، لیکن ان کے مالک کی نظریں ان بچوں پر اس طرح تھی کہ ان کو ڈانٹیں گے، لہٰذا میں نے کیمرے کے سامنے نہیں، پیچھے بات کر لیا ہے ان سے۔ تو دونوں 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس بچے کے والد بھی دنیا میں نہیں ہیں، تو مجبور ہو کر اس کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بچہ ہوٹل پر چائے بھی بیچتا ہے۔ تو دیکھیں ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی اس بچے کی۔ میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز جو ہے نا وہ سیر سپاٹے کے لیے پاکستان میں آیا، اور وہ کہیں پر جا رہا تھا، تو رستے میں نا ریلوے لائن آتی تھی اور ٹرین کے آنے کا وقت تھا، اور پھاٹک جو تھی نا بند تھی۔ تو پتہ ہے جب پھاٹک بند ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں قطاریں بن جاتی ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکلوں والے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا بڑی مشکل سے اپنی سائیکل جو ہے نا کندھے پر اٹھا کر نا وہ پٹری کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھاٹک کراس کرنے کی۔ تو وہ انگریز سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ، اس کو بندے کو بڑی وقت کی قدر ہے کہ یہ اپنا مطلب اتنی مشکل سے پھاٹک کراس کر رہا ہے اور جائے گا اپنے کام پر۔ اچھا جی، وقت گزرتا ہے، پھاٹک اوپن ہوتی ہے ٹرین گزرنے کے بعد، تو وہ گاڑی لے کر نہ گورا آگے اپنے جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ آگے ایک مجمع لگا ہوتا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ اتنی مشکل سے سائیکل اٹھا کر جا رہا ہوتا ہے نا، ادھر پھاٹک کراس کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ بھی سائیکل پر ہاتھ رکھے نا وہ وہاں پر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو گورا جو ہے نا وہ بہت حیران ہوتا ہے، کہ کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس بندے کو وقت کی قدر ہے، لیکن اس بندے کو کوئی وقت کی قدر نہیں ہے، یہ تو بس اپنا من موجی ہے، ادھر سائیکل ادھر انتظار نہیں کر سکا، ادھر آ کے دل سے سارا دن کھڑا رہے۔ ہم قوم بھی اسی طرح کی۔ اس بچے کو آپ نے دیکھا ہے، اس بچہ جو ہے نا 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں اس کی جو ہے نا ویڈیو بنانے لگا تھا، اور تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا انٹرویو بھی کیا، میں نے آف کیمرہ کیا، میں نے ویڈیو اس کی کوئی نہیں بنائی۔ اس نے بتایا مجھے میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں اور ادھر آ کر کام بھی کرتا ہوں، تو مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، حالات سے مجبور آ کر میں کام بھی کر رہا ہوں، والد میرے کو نہیں ہے۔ تو میں اس کی نا ویڈیو بنانے لگا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس کا جو ہے نا مالک، وہ اس کی نظر جو ہے نا ذرا عجیب طریقے سے اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ اس بچے کو ڈانٹے گا۔ تو میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو اس کی نہیں بناتا،
ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے اگر میں نے احساس پیدا کرنا ہے تو اتنا دکھا کر بھی احساس پیدا کر سکتا ہوں. اگر نہیں کسی کے اندر احساس پیدا ہونا تو چاہے جو کچھ بھی دیکھتے رہیں احساس نہیں آ سکتا. ابھی آپ دیکھیں کہ کل میں نے ایک نیوز چینل پر دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ پی ڈی ایم کا کو جلسے جلوس جہاں پر ہو رہے ہیں اپوزیشن کے, وہاں پر آئی ہوئی تھی, اور وہ عورت جو ہے نا اسے کہا گیا تھا کہ تمہیں ہم راشن لے کر دیں گے, تو وہ اسی لالچ میں آ گئی تھی کہ راشن ملے گا, چلو چلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچوں کے لیے کھانا پینے کا سامان مل جائے گا. تو اب وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے راشن بھی کوئی نہیں دیا گیا اور سارا دن ذلیل بھی کروایا گیا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اسی بندر کی طرح ہمیں ان حکمرانوں نے سمجھ رکھا ہے. آتے ہیں, ہمارا استعمال کرتے ہیں, ہمارا احتسال کرتے ہیں اور اپنی راہ پکڑتے ہیں, اور دیکھ لیں جب بھی یہ جلسے جلوس وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی نہیں کرتے, ہمارے تکلیف انہیں کوئی نہیں, صرف تکلیف ہے تو ان کو اپنی تکلیف ہے, اپنے اقتدار کی تکلیف ہے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو انہیں کوئی کسی قسم کے محکموں سے, فوج سے, بلا بلا کوئی کسی سے پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم انہیں اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہماری طرف انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو کسی بہت سیانے بندے نے کہا تھا کہ جب منہ کی طرف جاتی ہے نا نوالا لے کر, کھانے کا جب ٹائم آتا ہے نا تو 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں. تو تعلیم جو ہے نا ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے. تو آئیں, اگر کسی کے بس میں کچھ ہے تو اس طرح کے بچے دیکھیں. کسی بچے کا جو ہے نا آج کل تعلیم کا اخراجات اٹھانا اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے. 6 مہینے کے میں ایک بار کپڑے کسی غریب کو لے دیں, جوتے لے دیں, کتابیں گورنمنٹ دیتی ہے, کاپیاں لے دیں, دیکھ لیں ایک بچے کی تعلیم پر کتنے اخراجات آتے ہیں. تو کوشش کریں, اگر ایک بچے کا بھی آپ تعلیم دے سکتے ہیں تو آپ کا احسان ہوگا اس قوم پر, ان بچوں پر احسان ہوگا, آنے والی نسلوں پر احسان ہوگا, یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. دیکھیں اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں, اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں.